الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد آج غالباً تیسری تراویح ہے اور آج کے قیام میں تراویح میں جس پارے کی تلاوت ہوئی ہے یا جن صورتوں کی، اس میں سے سورت میں سورہ بقرہ کا بقیہ حصہ ہے جو تیسرے پارے میں ہے، اور دوسری صورت جس کی ابتدا ہوئی ہے وہ آل عمران ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا ہے کہ رسولوں سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ رسول جو ہیں وہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بڑے ہو جائیں، ان میں سب سے افضل ہے۔ یہ ایمان ہونا چاہیے کہ سب سے اچھے، سب سے بڑے بزرگ کون ہوتے ہیں؟ بزرگوں کا بھی مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے، تو اپنے اپنے من سے بزرگ بنا رکھے ہیں ہم لوگوں نے۔ بزرگ سب سے زیادہ اللہ جل شانہ نے بڑا کس کو بنایا ہے؟ انبیاء کرام کو، نبیوں کو، رسولوں کو۔ یہ یاد رکھنا چاہیے، لیکن اس میں ایک بات اور یاد ہونی چاہیے کہ اس میں سے بھی بعض کو بعض پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، اس کا مرتبہ اونچا کر دیا ہے۔ تو یہیں سے یہ پارہ شروع ہے کہ ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ رسول ہیں جن کو بعض پر بعض کو میں نے فضیلت دی ہے، ان کا درجہ بڑھا دیا ہے، اور بتایا کہ اور کیا تم کو بتاؤں میں، ایسے بھی نبی ہیں جنہوں نے اللہ جل شانہ نے ان سے بات کی، یہ نہیں کہ انہوں نے بات کی اللہ جل شانہ سے، اللہ جل شانہ ان سے کلام کیا۔ اب بتائیے کیا مقام ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ بخش لے، بات کرنا۔ وزیر اعظم نہیں، دنیا کا سپر پاور اس کا مالک نہیں کہ مجھ سے بات کیا، ٹیلی فون ملایا تھا، ہے کہ نہیں؟ پھولے نہیں سماتا، بڑی بڑی دنیا کی حکومتیں، کوئی سپر پاور کا حکمران فون کر لیتا ہے تو کہتے ہیں کہ اب اس دیش کا بہت بڑا ہو گیا، اور کسی ملک سے لڑائی ہو تو اور زیادہ وہ پھولے نہیں سماتا، اس کے سیاسی سرگرمیاں اور پتہ نہیں کیا کیا بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ خود کلام فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، اور بعض کو تو اللہ تعالیٰ بہت اونچا مقام دیتا ہے۔ یہیں پر رک کر کے اگر ایک بات اور کہہ دیں جو یہاں نہیں ہے، کہ انبیاء تو سب سے بڑے اونچے افضل تھے اور ہیں، لیکن اس میں بھی سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پتہ یہ چلا کہ سب سے بڑے بزرگ، سب سے بڑے اللہ جل شانہ نے جن کو بنایا وہ انبیاء ہیں، ان کے برابری کا کوئی نہیں، اور ان انبیاء میں بھی ایک پر ایک دوسرے سے بڑھ کر کے ہیں، اور ان میں بھی سب سے بڑھ کر کون ہیں؟ ہمارے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ یاد رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا تو کہتے من کلم اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بتا رہے تھے، نام نہیں لیا یہاں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کے فرمایا کہ ان کو بھی بڑی بڑی نشانیاں دی من، ان کو اگر بات کرنے کی فضیلت دی، ان کو نواز دیا میں نے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بڑی بڑی نشانیاں، بڑے بڑے معجزات ہم نے عطا فرمائے تھے۔ اور جبریل امین کو، سب فرشتے تو لگے ہی رہتے تھے، لیکن جبریل امین کو خصوصی طور پر ان کی تائید کے لیے اللہ جل شانہ بھیجتا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اب عیسائیوں نے کچھ ایسا گڑبڑ کر دیا، یہودیوں نے کچھ ایسا معاملہ کر دیا کہ بتائیے جس نبی کو ہم لوگ اتنا زیادہ قرآن میں سکھایا گیا ہے کہ یہ لوگ اتنے بڑے ہیں کہ جو بڑے ہیں ان میں سے بھی بڑے،
سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ سب بڑائی میں تو آپ کسی کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے، لیکن کبھی ہوتا ہے کہ ابا اماں میں کبھی اونچا نیچے کرتے ہیں کیا آپ؟ بسا اوقات ابا ہی کو آگے آگے کیے رہتے ہیں آپ۔ تو ابا اماں میں اونچا نیچا کوئی کرتا ہے تو نہایت بے وقوف ہے، لیکن قرآن و حدیث میں بتایا گیا کہ اماں کا درجہ بہت بلند ہے، اس لیے نہیں کہ آپ ایک کو اونچا نیچا دکھائیں، ایک کو اونچا دکھائیں، اس میں تو پاپ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ فلاں اونچے ہیں فلاں نیچے ہیں، یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ہمارے نبی نے چھوٹا سے چھوٹا معاملہ برداشت نہیں کیا، کہا کہ ایک جس نبی کو تم سب سے چھوٹا سمجھو بڑوں میں سے، تو میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ میرے بھائی تھے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ وہ نبی تھے، تو یہ بہت زیادہ یاد رکھنے کی چیز۔ اب لوگ جوش میں اور یا کسی اور طریقے سے یہودی دنیا کے سب سے خطرناک ہو گئے، تو آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی بھی عزت کم کر دی، ایمان ختم ہو گیا۔ نہیں سمجھا؟ عیسائی لوگ دنیا کے پتہ نہیں کتنے خرافات لے آئے ہیں۔ خرافات کیا لے آئے؟ آپ اپنی طبیعت سے من سے دنیا کمانے کے لیے کماتے ہیں، تو آپ کیسے اچھے ہو؟ جو دین کمانے کے لیے انہوں نے آگے پیچھے کیا، دین کے لیے کہا کہ ہم مسجد میں کیا ہوا، تراویح پڑھ کر کے مسجد ہی میں رہیں گے، مسجد سے نکلیں گے نہیں قیامت تک، جب تک موت نہ آ جائے نہیں نکلیں گے۔ وہ اچھے ہوئے کہ آپ اچھے ہوئے؟ کہا کہ شادی ہی نہیں کریں گے، جھنجھٹ کون پالے گا، تجارت اور نوکری نہیں کریں گے۔ تو دین کے لیے کیا نا انہوں نے، تو یہاں فاؤل کر دیا انہوں نے، اپنی طرف سے کہا کہ دیندار بننے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے وَرَحْمَانِيَةً اتَّخَذُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، جو بدعت انہوں نے کہ شادی نہیں کریں گے، مسجد ہی میں رہیں گے، تہجد پڑھا ہے تو اب اس کے بعد فجر پڑھیں گے، اور یہ کیا ہے کہ دنیا میں نکل گئے، کوئی دینداری ہوئی ہے؟ تو یہ بڑھا لیا انہوں نے، تو دین کے لیے بڑھایا، دین کے لیے وہ آگے پیچھے کیا، تو سب سے زیادہ بدتر ہو گئے، ان سے پناہ۔ اور آپ دنیا کے لیے منمانی کریں تب کیا ہوگا؟ اور بدتر ہو جائے گا انسان۔ تو اس لیے نصارہ کو ہنسیے نہیں بلکہ اس سے بچیے، جو گڑبڑ کیا وہاں بچیے۔ اب بچیں گے کیسے؟ جب آپ بھی دنیا کے خاطر گڑبڑ نہ کریں، نہیں تو وہ تو کہیں گے، اللہ جل شانہ بھی کہیں گے کہ انہوں نے دین کی خاطر آگے پیچھے کیا، دین میں منمانی کی، تو ہم نے ان کو سب سے گمراہ قرار دیا، سب سے ریجیکٹ کیا میں نے انہیں۔ نہیں سمجھا؟ اور تم خالص نفس کے لیے، اپنے من کے لیے کر رہے ہو، دنیا کے لیے کر رہے ہو، دین کو مان نہیں رہے ہو، تو تم کیسے بچ جاؤ گے؟ بہت باریک سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہودی ہیں، نصرانی ہیں، کیا ہے بھائی؟ مسلمان کہتے ہوئے شرماتے ہیں ہم اور آپ، اور وہ اللہ کے نبی کے سامنے ڈٹ جاتے تھے، نہیں اللہ والے ہم لوگ ہیں۔ کمی ہوتی ہے کسی میں، لیکن یہ دعویٰ کم ہے کہ میں مسلمان ہوں، یہ دعویٰ کم ہے کہ میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا، یہ دعویٰ کم ہے کہ چاہے جو کہہ لیں ہم کیا ہے، ہم اپنا دین اور دھرم نہیں بدل سکتے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ یہ عظیمت ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اور یہودی نبی، آخری نبی، سب سے افضل نبی سے بھی لڑ جاتے تھے، ارے نہیں ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، یہ رشتہ کوئی ختم نہیں کر سکتے۔ ہاں ان کی وہ تھی کہ کبھی من کی دنیا میں آتے تھے تو بہت بھگ جاتے تھے، بہت یاد رکھنے کی چیز ہے یہ۔ آج کل ہم لوگ افراط و تفرید کے شکار ہیں، اور بتایا کہ یہ سب چیزیں بڑی واضح ہیں، لیکن کچھ لوگ آپس میں لڑائی جھگڑا مار پیٹ بلکہ قتل بھی کرنے لگتے ہیں کہ میں بڑا کدھر ہے؟ پھر اختلاف دین میں کرتے ہیں، سامنے قرآن رکھا ہوا ہے، سامنے حدیث رکھی ہوئی ہے، کچھ نہیں ان کو پرواہ ہوتی۔ اسی طریقے سے توریت سامنے تھا، انجیل سامنے تھی، اور یہ اپنے اپنے طور پر بحث کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بتایا کہ دیکھو جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، جو روزی تم کو ملی ہے اس میں سے خرچ کرو، اور پہلے کر لو۔ یہ نہیں کہ مرنے کے بعد گھر والے خرچ کریں گے، بنا دیں گے، بیٹا بنا دے گا مدرسہ، بیٹی بنا دے گی مسجد، اور آپ کے نام پر کوئی کنواں کھدوائے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ، لا بیع فیہ ولا خلہ،
نہ کوئی دوست، جگری دوست، نہ بیٹا آپ کے لیے کچھ نہیں کرے گا اس کے آنے سے پہلے، کوئی تجارت نہیں چلے گی، کوئی سودا نہیں چلے گا، اس سے پہلے خرچ کر لیجئے، اور نہ کوئی سفارش چلے گی۔ اور اللہ جل شانہ نے اس کے بعد سورہ کرسی کا ذکر فرمایا، سورہ آیت الکرسی۔ آیت الکرسی سنا ہے نا، کیا عظیم آیت ہے! ایسی تو پورے قرآن، پوری دنیا کے جتنی کتابیں نازل ہوئیں اللہ نے نبیوں کو دی، ویسی آیت نازل ہی نہیں۔ اس کی فضیلت میں بہت سی چیزیں آئی ہیں، موٹا موٹی ہے کہ یہ پڑھ لیجئے گا آپ تو آپ کے گھر میں کبھی شیطان نہیں آئے گا، کوئی دشمن نہیں اس پر پار پا سکتا، بشرطے پڑھ لیں۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عبرت آموز قصہ ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کسی گھر میں پڑھ لیا جاتا ہے، کسی زمین پر پڑھ دی جاتی ہے، کیسے دل سے پڑھا جاتا ہے تو اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ آیت الکرسی پڑھیے، اس میں خوب اس کو جو دل سے پڑھ لیتا ہے اور اس کے معنی کو سمجھ لیتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کی ہر طرح سے حفاظت فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، یہ صرف سعودیہ میں ہوتا ہے دین میں زبردستی، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ہاں، نماز ہو رہی ہے تو دکان بند کرنی ہے، آفس بند کرنی ہے، سب بند کرنا ہے، اس کے بعد بھی اسلام نہیں ہے وہاں۔ کہاں اسلام؟ آپ کا ہے کہ اپنے گلی کی خبر نہیں، دنیا میں کہیں کچھ ہو جائے تو ایسا تو میں نے نہیں دیکھا کہ بالکل دشمن کے ہاں ہو جاتا ہے تب بھی کرتے، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ترکی میں ہو جائے، جو ٹر ٹر ہر وقت کرتا رہتا تھا، وہ بھی ابھی دو ٹرکی کے لوگ بیٹھے ہیں، برا نہ مان جائیں۔ کہا کہ سب چلے گئے یہاں سے، دیکھو بھائی ان کا ٹائم ہو گیا ہو تو ان کو بیٹھا دو۔ کیا فرمایا؟ کہا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی وہاں زبردستی نہیں ہوتی۔ بتایا کہ بھائی مسلمان ہو، اسلام والے ہو تو کمرہ بند کر کے کمرے میں کیوں نہ، اکثر ہندوستانیوں کو دیکھتا ہوں کمرہ بند کر کے اذان ہو کے رہ جائے گی، اب بیٹھ کے وہاں کیا بات کرتے ہیں کہ یہاں اسلام صحیح نہیں ہے، یہاں صحیح مسلمان نہیں۔ میں جس کے یہاں بھی گیا ہندوستانی کو اکثر کو دیکھا کہ ایک کمرے میں یا تو بیڑی سگریٹ پی رہے ہیں یا غپ کر رہے ہیں، یا ٹیلی ویژن وہاں بہت زیادہ ہے نا، ہاں تو ٹیلی ویژن اپنے کمرے میں لگا کر کے 2-4-10 تماشے کر رہے ہیں اور بیٹھ کر کے وہاں کی برائیاں بیان کر رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اور مسلمانوں نے کبھی زبردستی نہیں۔ جب دین میں انہوں نے نرمی برتی، ساری دنیا اسلام میں داخل ہو، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ دیکھا کہ مکہ والوں نے مارا ہے، ستایا ہے، بھگایا ہے، تو کیا کیا؟ اللہ کے نبی نے مارنے والوں کو کہا جاؤ آج جھڑکی بھی نہیں۔ ہم لوگ تو کم سے کم ڈانٹ لیتے ہیں نا کہ غلط کیا معاف کرتے ہیں، لیکن خوب ڈانٹ ڈپٹ کر کے۔ اور وہاں کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں کوئی ڈانٹے گا بھی نہیں۔ اچھا ان لوگوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ، محمد مان لیں گے، رسول اللہ کاٹ دو، بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ ہی مٹا دو۔ بسم اللہ جب ختم ہو گیا تو آگے کی کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ بھی کر لینے دو، سمجھا کہ نہیں؟ یہ کر لیا، نرمی جیسے برتی تیسے کیا ہوا؟ یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج کے فوج لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ لڑائی سے ایک آدمی بھی داخل نہیں ہوا۔ ابھی یہ سیریا جہاں ہے نا، جہاں کے زلزلہ آیا ہے، جہاں کے لوگ آدھے لوگ تو کٹ گئے، آدھے بچے مر گئے، آدھے لوگ پتہ نہیں کیا ہو گئے، وہ سب ایک دن میں مسلمان ہیں۔ کئی سالوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے لڑائی لڑی اور ان کو اسلام میں لے، ان کو فتح پا کر کے ایک دم کرسی پر بیٹھے تنے سے ان کی حکومت ہو گئی، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ کہا 2 روپیہ دے دو، 2 روپیہ دے دو، سال بھر ہماری سڑک پر چلو، ہماری پولیس تمہاری حفاظت کرے گی، بازار میں جیسے چاہو سودا خریدو بیچو، تاجر بنو، جہاں جہاں تمہارے گھر میں صرف بہو بیٹی ہے، کوئی مسلمان تاکے گا بھی نہیں کہ تم لوگ ہم سے لڑتے تھے، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ 2 روپیہ دے دینا، 2 روپیہ نہیں، اس 2 دینار، اور اتنے میں سال بھر۔ اور مسلمان کتنا دیتا تھا؟ 2.5% دینا ہے اس کو، تو لاکھوں اس کو دینا پڑتا تھا، ہزاروں جس کی جیسی حیثیت، وہاں صرف اتنا، ایک آدمی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اور جیسے ہی انہوں نے کہا کہ اب تمہاری ہماری سیکورٹی کام نہیں کرے گی، ہم لوگ جا رہے ہیں یہاں سے، کچھ مسئلہ آ گیا ہے، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو دے دیا، اسی دن سارے لوگ مسلمان ہونے لگے،
ہاں ایسے لوگ ہیں، یہ اتنے اچھے لوگ ہیں کہ 2 روپیہ لیا تو ہم ہوتے تو کہتے کہ آپ 5 دن کھلایا کہ نہیں کھلایا۔ ہاسٹل میں ہمارے کمرے کو کرایہ پر لیا تھا تو 3 مہینہ تھے کہ نہیں تھے، 6 مہینہ پورا نہیں تو جاتے تھا، آپ جا رہے ہیں، ہم کیوں آپ کا لوٹانے جائیں 3 مہینہ کا؟ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ وہاں کہا کہ نہیں، کاؤنٹر سب کھول دیے پورے ملک میں، سمجھا کہ نہیں سمجھا، کہ ان کا 2 روپیہ بھی لوٹاؤ، جتنا دن بھی باقی، 1 دن بھی باقی ہے تب بھی لوٹاؤ ان کو، اب ہم لوگ یہاں کے حاکم نہیں رہیں گے، ہم لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ سب مسلمان ہو گئے اسی دن، اتنی زبردست لڑائی تو نہیں ہوئے۔ تو اسلام جو ہے کبھی بھی ہندوستان میں بھی دنیا میں کہیں بھی طاقت کے زور پر نہیں پھیلا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اس میں زور زبردستی چلنے کو نہیں ہے، ہاں جو اللہ کو دل سے مانے گا چلے گا وہی حقیقت میں اللہ کے دین پر ہے۔ اور بھی اس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے، ابراہیم علیہ السلام نے کیسے وقت کے بڑے بادشاہ سے بحث کی اور اس بحث میں جیت گئے، بادشاہ ہار گیا، لوگ بہت مسلمان ہوئے اور بادشاہ نے ان کو بہت ستایا، لوگوں کو بھی ستایا، اور اسی طریقے سے وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معلوم ہے تو ہی مارتا ہے تو، لیکن دل میں نہیں، دل تھوڑا چاہتا ہوں کہ خوب جم جائے کہ کیسے تو مارتا ہے جلاتا ہے۔ تو 4 چڑیوں کو 4 پہاڑوں سے کہا پکڑ کے لے آؤ اور ان کو ایسے ایسے کاٹ کر کے اور ایسے چھوڑ دو، 4 پہاڑ پر لے آ کے ڈال دو، اور پھر دیکھو اللہ کا نام لے کے پکارو تو سب چڑیے اسی پہاڑ پر سب اڑ کے چلے جائیں گے۔ بڑا عجیب قصہ ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، بہت سی چیزیں اللہ جل شانہ اس کے لیے آسان فرماتے ہیں۔ جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں وہ ایک خرچ کرتے ہیں، جس طرح سے آپ کے کھیت میں ایک دانہ لگاتے ہیں اور اتنا موٹا دھان کا اتنا موٹا اگ جاتا ہے کہ نہیں مڑ جاتا ہے، ایک گٹھلی آم کی لگاتے ہیں اور کتنے آم پھلتے ہیں، پھیل جاتا ہے۔ تو اسی طرح بتایا کہ اس میں تو ایک کتنی بالیاں اگتی ہیں، ان بالیوں میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ اسی طرح 1 روپیہ جو خرچ کرتے ہیں تو کتنے 100 روپیہ ہو جاتے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے، اور بتایا کہ اس کے بعد بھی اور بڑھاتے ہیں، اور خرچ کرنے والوں کی بھی ہے، لیکن خرچ کرنے والوں کے ساتھ ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ خرچ کر کے اگر احسان جتا دیا تو آپ سے برا کوئی نہیں ہے۔ آپ کا ایک آنا جو 100 گنا 700 گنا اور 1000 گنا بڑھنے کے بجائے کیا ہوگا، الٹے گنا ہو جائے گا، سب چلا جائے گا، احسان جتا دیا تب۔ بہت زیادہ اس میں یہ بھی ہے کہ شیطان تم کو ڈراتا ہے کہ فقیر ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے، بھوکوں مر جاؤ گے، یہ ایک کام شیطان بہت ڈراتا ہے۔ سود نہیں لوگے تو یہ نہیں کرو گے، دکان چھوڑ کے مسجد میں چلے جاؤ گے، تو یہ فقر و فاقہ کے سلسلے میں شیطان ہمیشہ کھٹکا ذہن میں لگائے رہتا ہے، ادھر یہ چلا گیا تو اگلے میں گڑبڑ ہو جائے گا، یہ چلا گیا تو یہ گڑبڑ چلا جائے گا۔ ایک کام یہ کرتے ہیں، اس میں تم بچو شیطان سے۔ دوسری بڑی زوردار چیز وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، برائی کی طرف بڑھ بڑھ کے ذہن جاتا ہے، اچھائی کی طرف نہیں، برائی کی طرف بہت دل جاتا ہے۔ اچھی بات کسی نے کہیں پھیلا دو کہ پرسوں یہاں جلسہ ہے، سمجھا کہ نہیں سمجھا، تو کوئی بھی جا کر کے نہیں پھیلائے گا کہ جلسہ ہے، لیکن کوئی برائی کی بات آ جائے تو خوب اس کا ذکر کرے گا، نہیں جانا ہوگا تب بھی ذکر کرے گا، دیکھیے نا ایک برائی ایسے ہو رہی ہے، یعنی برائی کو برائی سے روکنے کے لیے نہیں، اس کو برائی کے روکنے کے لیے بھی ایسا پھیلاتا ہے کہ سب جان جائے۔ برائی کو کبھی بھی کسی حالت میں نہیں پھیلانا ہے، اور دین کی سمجھ حکمت جس کو اللہ تعالیٰ دے دیں تو اس سے بڑی دولت کوئی اور نہیں ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے پھر وہی ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ شہر میں، گاؤں میں، علاقے میں، خاندان میں، رشتہ دار میں کچھ ایسے غریب لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بیچارے بھوکوں مر جاتے ہیں، پانی پر افطار کر لیتے ہیں لیکن کہتے نہیں ہیں، تو مانگنے والوں کو تو سب دے دیتے ہیں، لیکن کیسے کام چل رہا ہے کسی کا وہ اکثر لوگ خیال نہیں کرتے۔ تو ان کو جو تعفف مارے شرم کے نہیں مانگتے ہیں ان کی بھی ذرا خبر کرو۔ للسائل والمحروم، جو مانگتا ہے اس کو تو دینا ہی ہے، لیکن جو نہیں مانگتا ہے چپ چاپ بیٹھا ہوا بیچارہ
اس کی خبر گیری بھی بہت بڑی چیز ہے، بہت ضروری چیز ہے۔ پھر یہ کہ جو رات میں کے اندھیرے میں سود کا ذکر آیا ہے کہ وہ لوگ شیطان نے جیسے جس کو توڑ مڑوڑ دیا ہے، ٹیڑھا میڑھا ہو کے چلتا ہے، اٹھ نہیں پاتا، اٹھتا ہے تو ایسے گرتا ہے، لگتا ہے کہ بالکل اس کو فالج اور لقوا اور ساری چیزوں نے مار دیا ہے، ایکسیڈنٹ بھی ہوا ہے، ٹیڑھا میڑھا اٹھتا ہے، ٹیڑھا میڑھا گر جاتا ہے۔ تو کہا کہ سود کھانے والا ایسے ہی ہوتا ہے، حقیقت میں اس کا کوئی وجود نہیں دیکھنے میں جتنا بڑا بھی مالدار ہو۔ اس لیے اللہ، اور اس پر سب سے برے وہ لوگ ہوتے ہیں کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں یہ بھی تو ایک کمائی ہے، پیسہ لگایا ہے تو لے رہا ہوں۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ بازار میں جائیں گے تو جائز کہہ دیں گے، انما البیع مثل الربا، کہا کہ جیسے خرید فروخت میں نفع ہوتا ہے اس میں بھی نفع ہو رہا ہے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو یہ اور برے لوگ ہیں جو سود کو اور خرید فروخت کو، تجارت کو ایک ملا کر کے، یعنی ایک تو غلطی کرتے ہیں، خون چوستے ہیں لوگوں کا، اور دوسرا کیا کرتے ہیں، الٹی پلٹی دلیل دیتے ہیں۔ یہ دنیا میں ہر کام میں سب سے بری چیز ہے۔ آپ غلط کر رہے ہیں لیکن اس غلط کو صحیح کرنے کے لیے 100 غلطی مت کیجیے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ یہ بڑی زبردست چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو آج سے جو سود لیتا تھا تو اپنا اصل لے لے، سود معاف کر دے۔ پہلے جو کچھ لے چکا ہے تو دے سکتا ہے تو دے دے، لیکن کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، وہ جانتا ہے کہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا، لیکن ابھی والا تو تم مت لو جو پہلے لے چکے ہو اللہ تعالیٰ۔ پھر فرمایا کہ جو اصلی مسلمان ہیں وہ نیکی پر نیکی کرتے جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، بہت بھی اس میں یہ ہے۔ آخر میں ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ اگر سود لینا دینا نہیں چھوڑتے ہو تو تم اللہ اور رسول سے، فرعون سے نہیں لڑ رہے ہو، نبی صاحب سے نہیں لڑ رہے ہو، کس سے لڑ رہے ہو؟ اللہ، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور رسول دونوں سے آج تمہاری جنگ شروع ہے، نہیں چھوڑتے تو۔ اتنا بڑا پاپ کوئی ہے، کوئی اپنے باپ سے لڑے تو کتنا بڑا بدبخت ہے، کبھی کامیاب ہوگا۔ اور جو اللہ ہی اور رسول سے لڑ جائے، تو کہا کہ سود نہیں چھوڑے گے تو اللہ اور اس کے رسول سے بالکل بگل بجا دو کہ اللہ سے لڑنے جا رہا ہوں، رسول سے لڑنے جا رہا ہوں، مانوں گا نہیں میں جب تک جنگ نہیں کر لوں گا۔ اور ایک اور بڑی پیاری چیز آ گئی کہ کسی کو قرض دو تو اس کو مہلت بھی دے دو، ہے کہ نہیں؟ تنگ دست ہو تو مہلت ضرور دے دو، اور دیکھو کہ بالکل ہی نہیں دے سکے گا، تم جان جاؤ کہ ایسے ہے کہ بیچارہ واقعی مجبور ہے، تو معاف کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر معاف نہیں کرتے، تم اس پوزیشن میں نہیں ہو یا پوزیشن میں ہو، تب بھی تمہارا صحیح مال ہے، تم کو لینا چاہیے، لینا چاہتے ہو تو بیچارے کو ڈھیل ضرور دو، تنگ مت کرو۔ لیکن اس کے بعد یہ مسئلہ تو بتا دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو دے سکتا ہے وہ نہ دے، تو کہا کہ اس سے بڑا ظالم بھی کوئی نہیں، ڈٹ کے اس سے لو۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ پیچھے پڑ کے لو اس سے، خوب بلڈنگ پہ بلڈنگ بنا رہا ہے آپ کے پیسے کے لیے، کہہ رہا کہ نہیں ہے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ادھر ادھر خوب کر رہا ہے، شادی میں لاکھوں کروڑوں خرچ کر رہا ہے اور آپ کا 5 لاکھ نہیں دے رہا، یہ کون سا ظلم ہے؟ کہا اس کے پیچھے پڑ کے لو، لے سکتے ہو تو ہیں۔ تو بہت بڑا ظلم ہے کہ کسی کا پیسہ لے لیا جائے اور اس کو دینے میں، دے سکتے ہیں محنت کر کے، کما کے، چاہے رکھ کر کے، تو ٹال مٹول کریں اور اور اللہ سے ڈرو، نہیں تو جو کچھ تم کما رہے ہو وہ اللہ تبارک تعالیٰ۔ پھر قرض کا مسئلہ آیا ہے کہ قرض دو لو تو ذرا بہت ڈھنگ سے لکھ لیا کرو، لکھانے والا جو لے گا وہی لکھائے گا، اس کی رائٹنگ چلے گی۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ وہ کہتے کہ یہ 100 روپیہ دیا انہوں نے، 100 روپیہ لکھ لیا، میں کیا کروں گا؟ نہیں، اس کی رائٹنگ میں جو لے رہا ہے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اور اس میں بھی 2 آدمیوں کو گواہ بناؤ اور اللہ سے ڈرو، اس میں کچھ ادھر ادھر مت کرو، اور گواہ بناؤ تو ایک مرد بھی مل جائے تو گواہی چل جائے گی قرض میں، لیکن اگر مرد نہیں ملتا ہے تو 2 عورتوں کو لے آؤ، 2 عورتیں گواہ بنیں۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اب اس کو بعد میں نہیں، اس وقت نہیں سمجھائیں گے کہ کیوں ہے ایسا، کیسا ہے، کیوں ہے۔ اور بھی اس میں بہت سے مسائل بیان کیے گئے ہیں کہ جب تم تجارت کرو تو لکھنے والا منشی کیسا ہو،
ہے کہ نہیں؟ آج کل وکیلوں سے لوگ بہت بھاگتے ہیں، اب منشی بڑی ہیر پھیر کرتے ہیں، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ مل جاتا ہے منشی ایک سے، کچہری میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، کورٹ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ایک لفظ چھوڑ دے گا آپ کو پھنسا دے گا، سارا بے ہی آپ کا۔ میں آج کل 4-5 دن سے 5 گھنٹے پریشان ہوں، 3 ملکوں کے لوگ لڑ گئے ہیں، قطر کے بھی، افریقہ کے بھی، انڈین بھی، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ کروڑوں کا مال ڈیمریج لگ گیا، لیکن تھوڑا سا سب صرف یہی کام کیے ہیں 4 مہینے میں، 5 مہینے میں 12 لاکھ کے قریب، 12 کروڑ کے قریب صرف ڈیمریج ہو گیا ہے بندرگاہ۔ اس کی کسی کو فکر نہیں کہ مال نفع کون کا ہے، مال بھی جا رہا ہے، اللہ بخشے۔ لیکن دونوں آج بھی چالاکی کر رہے ہیں لکھانے میں، صرف وہ اپنا وکیل لے کر کے اور یہ اپنا وکیل لے کر کے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایمان اسلام کہاں چلا گیا بھائی؟ اللہ جل شانہ اسی کو یہاں بتا رہے ہیں کہ بالکل۔ تو آج کل لوگ لکھتے بھی ہیں، اس میں بھی چالاکی کرتے ہیں، یعنی قرآن پر عمل بھی کر لیا، چالاکی میں ایک آدھ لفظ آگے پیچھے کروا دیا، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ، یہ دل عجیب ہے، تو ہدایت پر آنے کے بعد یہ سب سے زوردار دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ ہدایت مل جاتی ہے لیکن دل بہل پھسل جاتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم کو یہ کرنا۔ پھر آگے ہے کہ لوگوں کے لیے ان کی بیویاں، ان کے بیٹے، ان کے سونے چاندی اور ان کے دولت کے ڈھیر اور گھوڑے اور مرسیڈیز گاڑیاں اور یہ کھیتیاں لہلہاتی ہوئی، یہ سب دنیا کی دھوکے کی ٹٹی ہیں، چھوٹی سی چیز ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ زبردست چیز ہے، اس کے چکر میں پڑو اور اس کے سلسلے میں سوچو اور اللہ سے ڈرو۔ جنت جو ہے بہت اچھی چیز ہے، وہاں کی بیوی جو ہوگی وہ اصلی بیوی ہوگی، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ یہاں کی بیوی بھی اصلی ہے لیکن نیک ہو تب۔ اور اس کی سب کچھ کرنے کے بعد بھی، اچھے کام کرنے کے بعد بھی، اس میں یہ ہے کہ صدقہ دینے والے، صبر کرنے والے، خرچ کرنے والے، اور فجر سے پہلے استغفار، استغفر اللہ کرنے والے کی بڑی فضل۔ کوئی دعا کبھی دیکھیں کہ قبول نہیں ہو رہی ہے تو فجر سے پہلے جو آپ کریں گے، تو نبی لوگ بھی یہی کرتے تھے کہ اس وقت کرتے، کبھی تو کہتے تھے کہ اس وقت نہیں، اس وقت کریں گے۔ موسیٰ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی، بہت سارے نبی اسی وقت جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کسی دن چھوڑتا نہیں تھا۔ پھر اس میں اور بھی بہت سی چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ اللہ اور رسول کی بات ماننے پر بڑا زور ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا، عمران علیہ السلام کا، یہی آل عمران اسی لیے اس صورت کا اس کا ذکر ہے۔ میں نے اصل چیز تو وہاں چھوڑ ہی دی تھی، سبحان اللہ العظیم۔ وہ 2 چیزیں آپ کو بتا، سورہ بقرہ جہاں ختم ہو رہا ہے، وہ 2 آیتیں آمن الرسولوں سے لے کر کے یہ 2 آیتیں جو ہیں جہاں سورہ بقرہ ختم ہو رہی ہے، یہ 2 آیتیں ایسی جس گھر میں آپ پڑھ دیں گے بس برکت ہی برکت ہے، اس میں کبھی شیطان نہیں آئے گا۔ ان 2 کو ہر روز گھر میں پڑھنا چاہیے، صحیح حدیث میں آیا ہے۔ اور اس کے بعد آل عمران ہے۔ آل عمران میں بہت لمبا ہو گیا مسئلہ، اور اس کی کچھ چیزیں بتا دی، مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ بتاؤں، عمران میں داخل ہو گئے ہیں۔ اللہ جل شانہ عمران علیہ السلام قصہ ہے، اور ایک خاص طور پر ذکر ہے۔ کچھ لوگ اپنے بیٹوں کو، اپنے تو خود نمازی ہیں، یہاں یہ ہے کہ خود تو تھے ہی، لیکن کہا کہ اپنی بیٹی کو بھی ہم کیا کر دیں گے، اپنے بیٹے کو، جو بیٹا پیدا ہوا تو صرف مسجد کی خدمت کرے گا۔ دیکھیے کیسے لوگ پیدا ہوئے، لیکن بیٹی ہو گئی تو بڑا مسئلہ ہو گیا۔ مریم علیہ السلام پیدا ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ایسے نبی دیا کہ آج بھی ان کے ماننے والے بھلے دین بدل دیے ہیں، لیکن ان کے ماننے والے کیا ہیں، وہ دین کو نہیں بدلے ہوتے۔ تو سب سے زوردار لوگ تھے عیسائی لوگ۔ اور انبیاء کرام کا یہاں پر ذکر ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام کو، ان سے جو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، کہا ان کی مثال آدم علیہ السلام کی۔ آدم علیہ السلام کو بلا باپ کے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کن ہو جا، مٹی جمع کی اپنے ہاتھ سے اللہ جل شانہ نے، اور ان کو بنا دیا اور کہا کہ ہو جا، انسان ہو جا، سب سے اچھی مخلوق ہو جا۔
تو وہ پیدا ہو گئے، اور یہاں ماں تھیں، باپ نہیں تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ایک بیٹا ہو جائے مریم کو، بلا شادی، بلا کسی شوہر کے، بلا کسی سے ملے۔ لم یمسسنی بشر، کسی مرد نے کبھی چھویا ہی نہیں ان کو، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے، تو دونوں ایک ہوئے کہ نہیں، ایک بلا باپ کے اور ایک بلا ماں باپ، بغیر ماں باپ کے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بڑے ماشاءاللہ ان کے معجزات کا ذکر ہے، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا دیا۔ یہودی آج بھی کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور قتل کر کے عیسائیوں کی سب سے بڑی ذلت کرتے تھے۔ آج عیسائی اور یہودی جن کے نبی باپ کے قاتل کو لوگ معاف کر دیتے ہیں، لیکن نبی کے قاتل کو کوئی معاف نہیں کر، لیکن آج دونوں دوست ہو گئے ہیں آپ کے خلاف، انسانیت کے خلاف۔ اور آپ مسلمان ہو کے دو ملک ایک نہیں رہ سکتے، دو بھائی نہیں رہ سکتے، دو مسلک جو خود بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، مسلک نہیں بنایا 73 فرقے خود بنایا، اس میں کبھی صلح نہیں ہو سکتی۔ بہت سے چیزیں ہیں کہنے کی، ان سب چیزوں کو چھوڑ کر کے انبیاء کرام کا ذکر ہے، اور یہ ہے کہ اسلام چھوڑ کر کے جو بھی کوئی بھی کتنا ہو نیک بن کر کے آئے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے ہم کوئی چیز لیں گے ہوں گے نہیں، اور قیامت کے دن ہوگا تو اس دن زمین بھر کے بھی سونا چاندی لے کے آئے، روئے گڑ گڑائے کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کی دولت لے کر کے آیا ہوں، آج میری گردن جہنم سے آزاد کر دے، تو اللہ جل شانہ فلن یقبل، کسی کا بھی قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو صحیح معنی میں جس طریقے سے قرآن پر ایمان ہے اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔